تو کیوں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں؟ بیٹیاں یار عزت ہوتی ہیں. میری پوری چیز ایک طرف میرا یہاں پہ آ جائے میری کو عزت لوٹنے کے لیے قسم اللہ کی ذبح کر دوں. 5500 سے زائد ویڈیوز ہیں آف گرلز جنہوں نے وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو نکلا تھا that had, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, had a physical relationship right with teachers, نمبرز کے غرض سے. بس آزاد چائے والا, یس یہ نام کیسے ہے؟ ریئل نام آزاد ہے؟ کی بات یہ کر جو رہا ہوں. ویڈیو کے شروع میں ایک لفظ بولتے ہیں بلینئر ہو, یہ کیا طنز کرتے ہیں پاکستانیوں پہ؟ 10 سال میں کتنا پیسہ کما لیا یوٹیوب سے؟ بتا نہیں سکتا. اس مہینے کا بتا دیں. 80 lakhs مائنس, کیونکہ میں نے 80 lakhs منگوائے ہیں باہر سے. میرا شروعات بریف رکھتا ہوں. میں نے ٹافیاں بیچنا شروع کی تھی 53 روپیز رفلی, 50 کچھ روپے سے میں نے شروع کیا تھا, امی سے ادھار لیے تھے. اللہ گواہ ہے, ہر کانفرنس میں بندے روکتے ہیں کروڑ روپیہ کو. آزاد میں ملینئر بن گیا ہوں, بولا تھا آج میں بن گیا ہوں. کامنٹس میں آتے ہیں جب ملینئر بنوں گا آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اتنی بار بولا مان گیا یار. فنڈنگ کون کر رہی ہے؟ جو لاہور میں آپ نے کیا, ابھی کراچی میں کر رہے ہیں, خود کر رہا ہوں. غیر ملکی ایجنسی ہے. اٹس انف. جتنا آپ کسی کے ایجنٹ بھی ہیں کیا؟ ہاں. فیملی ولاگنگ بھی ہو رہی ہے, ڈکی بھائی, معاذ صفدر, ذوالقرنین, بہت سارے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں, منفی, پازیٹیو, نیگیٹو کیا ہے؟ ویسے مدرسوں کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں؟ یہ جو دینی ادارے ہیں وہاں جو پہ اپنا بھی کام رٹا ہے کر رہے بھائی, ہیں, وہاں پہ بھی رٹا ہے. ہم نا یہ رٹے کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تعلیم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ چیز ہوتی ہے خود پسندی, ایک ہوتی ہے خود اعتمادی, ایک کو کہتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہونا. آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, یہ سچ ہے, ایسا ہی ہے؟ ناظرین چائے کون جانا, چائے کون جانا ناظرین, چائے کون جانا 10 11 12 مئی 10 11 12 مئی چائے کون پہ سٹالز لگاؤ. 50,000 روپے سے کم کی میں آپ کو وہ مارکیٹنگ دوں گا, کوئی مارکیٹنگ بھی نہیں ہے, تباہ کن آپ کو گروتھ دوں گا. آپ کا کاروبار 10 گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو میں نے کیوں ترجیح دی؟ پوڈ کاسٹرز تو ہزاروں ہیں. ہمیں بہت ساری انویٹیشنز ملی, ہمیں فزیکلی ملے. میں نے ان کو واضح بولا بھائی آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے, رائٹ ناؤ یور چینل از اسمال. میرے پاس قلیل وقت ہے, اس قلیل وقت کے اندر آئی ہیو ٹو ہٹ آل دا بگ چینلز تاکہ میں میکسیمم شور مچا سکوں, میکسیمم اٹینشن چائے کون کو دے سکوں. السلام علیکم ناظرین, عامر عثمانی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں سوشل میڈیا پر اصلاح, تنقید, تعریف, مذمت, ان سب چیزوں کی زد میں رہتے ہیں. کاروبار 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 کا نعرہ لگاتے ہیں. لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ اپنا کیا کاروبار ہے. اور آج کل پورے ملک کے طول و عرض کا سفر کر رہے ہیں, جگہ جگہ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں, کیا مقصد ہے, کیا سر میں درد کیا اٹھا ہے کہ پورے ملک میں ایک پٹی پہ جا کر چکر لگا رہے ہیں, لوگوں کو آواز دے رہے ہیں. اب لاہور میں ہم نے دیکھا, ابھی ہم نے کراچی آئے, ہم نے کہا ہمارے پاس آئیں. اتنا میں جانتا ہوں منکسر المزاج ہیں, با ادب ہیں. اور میں نے کل جب سوشل میڈیا پر یہ لکھا کہ میرے پاس تشریف لا رہے ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے, واٹس ایپ پر, فیس بک پر بہت سارے دوستوں نے اپنے سوالات مجھے بھیجے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے یہ پوچھیں. لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, تنقید بھی کی ہے, اصلاحی سوالات بھی کیے ہیں. لیکن ایک چیز جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ کو یہ حق بالکل نہیں پہنچتا کہ آپ غیر شائستگی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کریں. ایک مسلمان کی بالکل یہ پہچان نہیں ہے. اور کسی سے آپ اختلاف لاکھ درجے رکھیں, اس کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کو شائستگی اور تہذیب میں بیان کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے. میں ویلکم کروں گا آزاد چائے والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ڈٹا ہوں. کیوں؟ گزارا نہیں ہے نا, گزارا ہو رہا ہے اس کے بغیر نہیں ہو رہا. تو وہ مشن ہے, ایک قسم کا جہاد سمجھے. آپ لوگ تو سمجھیں گے, آپ کا آڈینس سمجھے گا. ہمارے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک امیر مسلمان غریب مسلمان سے بہتر ہوتا ہے. مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری میں اس دور میں مثالیں آپ کے پاس بہت ہوں گی, کراچی میں مثالیں بہت زیادہ. میں کہتا ہوں کہ جس طرح عورت اپنے آپ کو سنگارتی ہے نا میک اپ سے, وہ اس کا زیور ہوتا ہے. مرد کا زیور ہتھیار ہوتا ہے. مرد لگتا ہے جب اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے. تو اس دور کا ہتھیار پیسہ ہے.
اور ہمارے امت کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, ہم لاچار ہیں. اسی لیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا تھا کہ ایک میز جیسے, دسترخوان جیسا بیٹھا کے ہمیں ہر بندہ ہمیں کھائے گا. تو ایگزیکٹ یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن اس طرز کی تھی. وہ ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا ملک پولینڈ تک بھی ہمیں نوچ رہا ہے. اس کی اوقات کیا ہوئی؟ لیکن اس نے بھی نا 50 جہاز بیچ میں پھینکے ہوئے, بھائی میرا بھی حصہ ڈالو. جب آپ وہ فہرست نکالتے ہیں تو 23 ملک بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اور پیچھے پس پردہ کتنے ہیں, تو وہ ہو رہا ہے, اس میں سے ہم گزر رہے ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو. قرآن میں واضح لکھا نہیں ہے کہ ہمیشہ تیاری رکھیں جنگی. ہم نے تیاری چھوڑ دی, ہمیں غلط بتی کے پیچھے ڈال دیا گیا, ٹھیک ہے. ہمیں کہا گیا کہ بھائی فلاں چیز نہ آپ کی بقا ہوگی. اس نے دیکھیں ہمیں کہاں لگا, نہ ہم تعلیم یافتہ, نہ ہم شعور یافتہ, نہ ہم ہماری قدر دنیا میں, ہم اپنے آپ کو نہیں پال سکتے. اتنے نا امید کیوں؟ میں تو نہیں نا امید بھائی, نا امید. یہ باتیں تو ساری نا امیدی کی. بھائی میں اگر نا امید ہوتا تو میں باقی کہیں بیٹھا ہوتا. قرآن شریعت تو امید دیتے ہیں انسان کو, مسلمان. نہیں, انہوں نے رستہ دکھایا, انہوں نے رستہ دکھایا, اس رستے پہ چلو گے تو ٹھیک رہو گے. ہم نے وہ سارے رستے چھوڑے تو نا امیدی پیدا ہوئی نا. اگر آج ہم مرد کے مرد ہی ہوتے, آج ہم نے بھی تیاری کی ہوتی, آج ہم اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے, تو نا امیدی مت ہوتی. آپ دیکھیں, یو کین گو ٹو a lot of these modern universities and بچوں سے پوچھیں گے آپ. اچھا آپ انگلش بول رہے ہیں, آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ میں تعلیم یافتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کے خلاف. میں تعلیم کے خلاف ہوں جس کو آپ تعلیم بولتے ہو. آپ تعلیم کس کو بولتے ہیں؟ یہ جو آج کل مروجہ ڈگری مل گئی, ایم فل کی اور پی ایچ ڈی کی, پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا, کسی نے ایم ایس کیا, کسی نے بی ایس کیا, ڈگری مل گئی. تعلیم, وہ تعلیم. البتہ کسی نے یہ ضرور کہا تھا کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ. ڈگری تھوڑی سی, تعلیم سے جاہل کی جہالت. ڈگری تو نہیں سکھاتی. اس جاہل کو 2 یونیورسٹیز آف یو کے آنرری ڈگری دینے کے لیے بلا رہی ہیں, پی ایچ ڈی, ٹھیک ہے. قبول نہیں کی, بٹ آئی ایم آنرڈ کہ انہوں نے کم از کم اتنا قابل تو سمجھا. تو لیکن یہ لوگ آنیسٹلی, آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ بھائی مسلمان کی زبان سے وہ چیز نہیں نکلتی. ان کو بھی کہتا ہوں کہ پوری کوشش ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کبھی زندگی میں گالی نہیں نکالی ہوگی, انہوں نے کبھی کسی کو ایسا نہیں بولا ہوگا. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کروں. لیکن ڈگری کو آج کل میں اشارتاً آپ کو کہہ دیتا ہوں, مروڑ لیں بس. آزاد چائے والا, یس, یہ نام کیسے, ریئل نام آزاد ہے؟ دیکھیں پس پردہ ہم نے بات کی تھی. وی ول ٹاک اباؤٹ دا مدعا جس سے ہمیں فرق پڑے گا. یہ جو ہماری قوم ہے نا, یہ آپ کا قصور نہیں ہے. ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ ہم وہ غیر ضروری باتیں پوچھتے ہیں شغل کے لیے. ہم نا گم ہو رہے ہیں ان ٹاپکس میں جن کا یار چھیڑ, اس گاؤں کا رستہ ہی نہ پوچھو. سمجھتے ہیں کہ آپ کا چائے کا کاروبار ہوگا. Who cares? میرے نام سے کس کو غرض ہے؟ نہیں سمجھ گئے نا. وہ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اصل مدے پہ آتے نہیں ہیں یہ قوم. اور یہ بھی کسی نے پوچھا ہوگا, پوچھے ان سے ذات چائے والے کا نام کیا. پوچھنا ہے تو پوچھے ذات چائے والے نے حاصل کیا کیا. اب وہ سوال اچھا تھا, یہ اچھا ہے. اور اسی میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اپنا ذاتی کاروبار کیا, پورے اس پاکستان جاہل کا جس کے پاس ڈگری نہیں ہے. الحمدللہ میں ایک چھوٹی سی گرافک آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا. میرے انسٹاگرام پیج پہ جائیں, وہاں پہ لگا دیے. میرے ماموں نے بولا ہے کہ ان کو بتا دو, ٹھیک ہے. میرا شروعات بریف رکھتا ہوں. میں نے ٹافیاں بیچنا شروع کی تھی 53 روپیز رفلی, 50 کچھ روپے سے میں نے شروع کیا تھا. امی سے ادھار لیے تھے, ادھار معنی کہ میں نے واپس بھی کر دیا تھا امی کو. 53 سے شروع کیا. 3 مہینے بعد تقریباً میرے پاس نا 2000 روپے کیش تھے, اور کچھ کیش تھی, کچھ اسٹاک تھی, وہ امی کو دیا. رفلی 3000 روپے کی ٹوٹل جو ہے نا 3 مہینے بعد میری وہ ہو گئی. وہاں سے میں نے کاروبار شروع کیا تھا. چلتے چلتے جب میں 18-19 کا ہوا, آئی ٹی میں آیا, تو میں نے ایک SMS سروس نکالی, میں نے ایک میل سروس نکالی, میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکالی, کیونکہ میں کرتا جا رہا ہوں. میں نے فری لانسنگ جسے آج آپ بولتے ہیں اس کو کیا اس وقت. تو سر ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہوتے تھے, ہم ویب سائٹس کے تھرو کرتے تھے. میں نے لوگوز بنائے, میں نے کیا کہتے ہیں اپنا بزنس کارڈز بنائے, بڑا کچھ بنایا, لوگوں کو ویب سائٹس بنا کے دی. الٹیمیٹلی جہاں پہ مجھے کامیابی ملی, میری ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے fog.com, ٹھیک ہے. تو وہ دنیا کی سب سے پہلی وہ کمپنی تھی جو کہ آپ کو, آج آپ فری میں گیمز کھیلتے ہیں نا, تو اس نے وہ کانسیپٹ شروع کیا تھا. اچھا, اس میں 1 بلین سے زائد یوزرز آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے سامنے بتایا, اور جس دن میں نے اناؤنس کیا تھا نا کہ بھائی آج بتا دیتا ہوں میرا کیا ہے,
تو مجھے پتا تھا کہ ہمارے 40-42 ہزار پاکستانی یوزرز ہیں, تو وہ آگے میرے کامنٹ میں, اچھا وہ آپ کی ہے یار, ہم تو اذنوں سے کر رہے ہیں. میرا تو یہاں تک ٹاکرا پڑا نیو یارک میں, مجھے جب انہوں نے انٹیروگیٹ کیا تھا نا, اور جب بالکل آخر میں آپ کو نکالنے والے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سامان واپس دیتے ہیں نا, تو وہاں پہ بندے نے سامان چیک ہی نہیں کیا تھا, تو لاسٹ منٹ پہ وہ جب چیک کر رہا تو اس نے کارڈ نکالا تو کہتا ہے او آئی ڈنٹ نو اٹ واز یو, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ ہیں, آئی ایم ریئلی سوری, میں آپ کا ازلوں سے فین ہوں, بچپن سے آپ کی گیمیں کھیل رہا ہوں. ایک سوال میں کہ, اور میں جو میرے کالیگز نے کیا نا ان کی معذرت چاہتا ہوں. میں کہ نہیں, دے ور ڈوئنگ دیئر ڈیوٹی. اب مجھے تو انہوں نے توڑ دیا تھا نا, بھائی تو ٹیررسٹ ہے, تو نے بم بنانا کدھر سے سیکھا, تو پاکستان کیوں جاتا ہے, تو فلاں 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 سارا کچھ رگڑ دیا تھا. میں تو اب وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو ایسے بیٹھنا پڑتا ہے, ایسے بیٹھنا پڑتا ہے. وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کریں, آپ نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے. بند کمرے ہوتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں, ٹائنی ٹائنی عورتیں بھی وہاں پہ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے ایک سوال ہے, ہاؤ ڈو یو گائز میک منی. وہاں سے مجھے پتا ہے کہ 100% اس کو پتا ہے میں کون ہوں, ٹھیک ہے. آپ لوگ پیسے کس طرح کماتے ہیں, فری میں گیمز دیتے ہیں. فوگ کا مطلب ہے فری آن لائن گیمز, وی اون freeonlinegames.com اور فوگ پہ اون کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ جب وہ گیم کھیلتے درمیان میں اشتہار آتا ہے نا, کہتا ہاں. میں نے کہا یار اس سے کماتے ہیں, اسی گھر سے میں ابھی یہ جا رہا ہوں, یہاں فلاں جگہ پہ ہو رہی ہے, جاروس سینٹر ہے, وہاں پہ میں جا رہا ہوں ابھی ایڈز بیچنے. تو کہتا ہاں اچھا ٹھیک ہے, فلاں کانفرنس ہے. تو اس نے جانے دیا. تو ایک وہ ہے, پھر وہ لاسٹ مئی تک نا کوئی بھی پبلکلی جا کے, گوگل کا ایک پروجیکٹ تھا الیکسا, وہاں پہ جا کے, جو آج کل جس کا مذاق بنا رہے ہیں. نہیں وہ الیکسا دوسری ہے, وہ امیزون کی ہے. ان کا alexa.org ان کا اپنا تھا. وہاں پہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ ایک ویب سائٹ کی کیا رینکنگ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے تھے کہ دنیا کی 770ویں سب سے بڑی ویب سائٹ اس بندے کی ہے. آپ اس کی ہسٹری, میں گوگل میرا سگا تھوڑی ہے کہ بھائی میرے لیے جھوٹ بولے گا. تو آپ دیکھ سکتے, وہ لاسٹ میں ہی انہوں نے وہ بند کر دی, لیکن شکر ہے اس سے پہلے میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ یہ چیز میری ہے. آج اگر آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں نا, اچھا دوسری آپ کی کیا کامیابی ہے یار, ایپل اسٹور ہے, یہ گوگل پلے ہے. گوگل پلے پہ میرے 1 بلین سے زائد ڈاؤن لوڈز ہیں, ایپ ڈاؤن لوڈز بلین سے زائد. اب اگین گوگل میرا سگا لگتا ہے, پبلکلی ویریفائیبل انفارمیشن ہے نا. آپ میرے ویب سائٹ پہ جائیں, اباؤٹ می, وہاں میں نے اپنی 3 بالکل ٹرانسپیرنٹ, میں نے 3 اپنی کمپنیز کی لنکس دی ہوئے ہیں. میں نے کہا ان کے اکاؤنٹ جا کے دیکھ لو, ایک گیم آپ دیکھو 100 ملین ڈاؤن لوڈز ہے, اس پہ دیکھو 10 ملین ڈاؤن لوڈز ہے, یہ وہ جمع کر لو, ٹھیک ہے. یا آپ وہ سونار پہ جا لو, سونار پہ ڈال دو کمپنیز کو, بولو اس نے تو ایسے ہی جمع کر کے بتائی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کے اتنے ڈاؤن لوڈز ہیں, اس کمپنی کے اتنے ڈاؤن لوڈز ہیں, ٹھیک ہے. تو سامنے آپ کو پتہ یار 1 بلین سے زائد ہے. ابھی ایپل کی نہیں بتا سکتا کیونکہ ایپل کلوز پلیٹ فارم ہے. اگر ایپل نے کر دیا تو آپ کو پبلکلی دکھ پڑے گا یار یہی زیادہ بھائی کی کمپنیز ہیں. تھوڑا سا آزاد بھائی سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں. اچھا سوری, یہ میری قابلیت تھوڑی سی میں نے بتائی ہے, یہ بھی بتایا 15,000 میرے پاس ڈومینز ہیں بس, اور اوپر سے کہ بھائی میں نے لاکھوں لوگوں کو فری میں تعلیم دی ہے. میں نے ہاں یہ واضح ہے, اتنا جو آپ نے بتایا میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو نہیں سمجھنا چاہے. اور اس کے لیے مجھے اس کے لیے مجھے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بندہ جو 33 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے آپ کو یہاں پہ وہ اسی بتی کے پیچھے لگانے آئے ہو, بھائی قیمتی بنو بس. سوشل میڈیا پر لوگ آپ سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ واحد بندہ ہوں جو سچ بتا رہا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. 5-5 6-6 سال ان کو لگ جاتے ہیں. ایک جنریشن تھی کہ میں آیا سین پہ, میں نے بولا یہ رٹا ہے, یہ تعلیم نہیں ہے, یہ آپ کو کہیں کی نہیں چھوڑے گی, ٹھیک ہے. نہ شادی کے, نہ کوئی عزت رہے گی, نہ آپ تعلیم یافتہ ہوں گے, نہ قابل ہوں گے, نہ نوکری کے لائق چھوڑے گی, نہ ماں باپ کا سہارا بنے گی, نہ اپنے کو آپ کو نہیں پال سکو گے. تو وہ میرے پہ ہنستے, ان کو یار یہی ایک چیز دیکھیں, 70 سال کسی کو یہی راستہ بتاتے رہیں اور ان کو اور کچھ نہ دکھائیں تو وقت تو لگتا ہے ان کو بدلتے ہوئے. لیکن وہ جو پچھلے 5-6 سال میں جو سننے میں آئے نا لوگ, اور پھر انہوں نے وہ پٹی آزمائی, تو اب ان کو سمجھ آ گئی کہ مارو جو اس نے بولا تھا وہی وہاں ہوا, وہاں تو ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا. لاسٹ ویک ایک سسٹر کی میں مثال دیتا ہوں, انہوں نے خود کہا ہے کہ آزاد چائے والا کمال کا بندہ ہے, سچ بتا رہا ہے, ہمیں سب کو پتا اندر سے. ہم کیا کرتی ہیں, ہم وہاں پہ بچے پٹاتی ہیں, کیوٹ بچے ہمیں پٹاتے ہیں, اور ایسے ہمارا وقت گزر جاتا ہے, ہم تو ضائع کر رہے ہیں وہاں پہ. سچ بتا رہا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں. تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میرے وہ بہت کم رہ گئے ہیں, کیونکہ شروع میں تنقید کرتے ہیں, بعد یعنی مزے کی بات میرے دشمن نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. تھے بعد میں دوست ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں جن کے دشمن نہ ہو وہ تو ان کو تو راہ حق پہ مانے ہی نہیں. نئے آئے جاتے ہیں نا. یہ حضرت علی نے کہا تھا, وہ بھی جائز ہے اپنی جگہ, آتے جاتے ہیں اور پھر وہ دوست بنتے جاتے ہیں.
کیونکہ سچ بتا رہا ہوں نا, سچ کو الٹ پھلٹ نہیں سکتا, آخر کار وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, حقیقت ہے, ان کو دکھ پڑتی ہے, ڈینائی نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ زور پکڑ رہی ہے عقل, تعلیم زور پکڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور میں تعلیم کی بات یہ کر رہا جو ہوں. ویڈیو کے شروع میں ایک لفظ بولتے ہیں بلینئر ہو, یہ کیا طنز کرتے ہیں پاکستانیوں ہاں, پہ؟ حوصلہ دیتا ہوں. مجھے ایک بندہ بتا دو پاکستان میں جو کسی کا حوصلہ کرتا ہو, میں کہتا ہوں تم ملینئر لوگ ہو. کہتے ہیں یہ وہی غریبوں والا ہے, بس اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ. وہ کہتا ہے غریبوں طنز کرتا ہے, یہ کہتا ہے بلینئر ہو. یہ میں کہتا ہوں میرے شہزادو, آپ آج امیر نہیں ہیں, مجھے امیر دکھتے ہو, مجھے پوٹینشیل آپ کی آج دکھتی ہے. آج میں بولوں گا نا ملینئر ہو تو لوگ مجھے ثابت کرتے ہیں, اللہ گواہ ہے. ہر کانفرنس میں بندے روکتے ہیں, کروڑ روپیہ کمایا, آزاد میں ملینئر بن گیا ہوں, بولا تھا آج میں بن گیا ہوں. کامنٹس میں آتے ہیں جب ملینئر بنوں گا آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اتنی بار بولا, مان گیا یار, اور بولتا رہوں گا, بولتا جب تک اللہ نے سانس دی بولتا رہوں گا. یار سمپل سائیکالوجی ہے, کسی کو بولو نا تم بوڑھے ہو, تم بوڑھے ہو, تم بوڑھے ہو, بوڑھا بن جاتا ہے. آپ کو کیا ملتا ہے جب آپ لوگوں کو مطلب کھڑا کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ملینئر ہو, بلینئر ہو, ان کو کاروبار کے گر اور ہنر اور طرح طرح کے کاروبار, آپ کو کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بھی اس سے پیسہ کماتے ہیں. جنت کما رہا ہوں, کما تو میں بہت رہا ہوں. ملینئر اللہ نے 21 سال کی عمر میں بنا دیا, الحمدللہ الحمدللہ. بلینئر اگر بن جاتا تو کیا ہو جاتا, کیا ہو جاتا. ایک گاڑی پہ چل کے آئے ہوں نا, ایک سیٹ پہ بیٹھ کے آئے ہوں نا, 2 پراٹھے کھائے ہیں صبح ناشتے میں, ایک پیٹ لگا ہوا ہے, 1000 پیٹ تھوڑی لگ جاتے. ایک جگہ ہے جہاں پہ اور پھر بھی وقت ختم ہو جاتا, موت آ جاتی ہے نا, کہ میری موت میں خرید سکتا تھا, نہیں خرید سکتا تھا. ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے موت نہیں آنی. ایک جگہ ہے جہاں پہ میں 1000 پراٹھا صبح ناشتے کو کھا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ کا پیسہ وہ کام آئے گا, وہاں پہ میں ٹریلینئر ہوں گا انشاءاللہ. اللہ کے آگے میں ٹریلینئر بن کے جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ آئی ہیو ٹو لیو فار انفینٹ ٹائمس. یوٹیوب کب شروع کیا آپ نے؟ 2015 2014 یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی, میں نے اکاؤنٹ پہ ڈیٹ دیکھی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ جب وہ اکاؤنٹ بنا وہ اس وقت یہاں پہ بین لگی ہوئی تھی, اٹ سیز 14 نومبر 2014. لیکن اتنا پتہ کہ بھائی اس پہ ویڈیوز نہیں تھے, لیکن جو پہلا لگایا تھا وہ 7 ویوز تھے. 10 سال میں کتنا پیسہ کما لیا یوٹیوب سے؟ اس سال کا بتا دوں, سال میں بتایا یار گن مین آ جائیں گے باہر. کراچی میں بتا کے پھر کراچی سے چلے جائیے, بس اتنا تو میں آپ سے یہ, کیونکہ کراچی کا میں آپ کو کوئی گارنٹی اس وقت نہیں دے سکتا جو سچویشن چل رہی ہے. بتا نہیں سکتا. اس مہینے کا بتا دیں, ایوریج بتا دیں, ایگزیکٹ نہیں. اس مہینے سو جسٹ اگر 60 دن کا پوچھتے تو بڑا رزلٹ ہو جاتا. اس مہینے 80 lakhs مائنس, کیونکہ میں نے 80 lakhs منگوائے ہیں باہر سے. پچھلے مہینے زیادہ منگوائے تھے. اس سے پہلے اگر پورا سال کا پوچھتے تو وہ فگر آپ کو حیران کر دیتی, کیونکہ درمیان میں ہمارے بڑے بڑے خرچے آئے تھے. کانفرنس کروا رہا ہوں نا, تمہارے پاس کچھ تھی یہاں پہ کیش, بٹ مجھے پتا تھا کہ یہ جو کانفرنس ہم کروا رہے ہیں ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. اس کی فنڈنگ کون کر رہی ہے؟ جو لاہور میں آپ نے کیا, ابھی کراچی میں کر رہے خود کر رہا ہوں. غیر ملکی ایجنسی. اٹس انف جتنا. آپ کسی کے ایجنٹ بھی ہیں کیا؟ ہاں, کس؟ اللہ کے. اس کو رپورٹ کرتا ہوں, وہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے میری. ایبسلیوٹلی ایجنڈا بھی اسی نے دیا. ان کو مرد بنا, ان کو تیار کر, کل کسی کا دفاع کر سکیں. ان کی جب عزتیں لوٹی جاتی ہیں نا تو ان میں تھوڑی غیرت پیدا ہو. غریب ہونا مذاق کے علاوہ غیرت مار دیتا ہے. آئی ایم ناٹ کڈنگ یو. میں ایک نعرہ لگاتا تھا, پیسہ کماؤ پاکستان بچاؤ. اب میں اس کو بدل کے کہہ رہا ہوں, پیسہ کماؤ غیرت بچاؤ. اینڈ آئی مین اٹ, آئی مین اٹ. میں نے شروع میں کیا کہا تھا, امیر مسلمان غریب مسلمان سے بہتر ہوتا ہے. مجھے نہیں ثابت کرنے کی ضرورت, کوئی بے عقل ہی ہوگا, کم ظرف ہی ہوگا جو اس کو نہیں سمجھتا. یہاں پہ جو دسترخوان لگتے ہیں, یہاں پہ جو بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, یہاں پہ جو ڈیالسس مشین لگی جاتی ہے, یہاں پہ جو آئی آپریشنز ہوتے ہیں, یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے. آئی واز جسٹ سٹنگ ود سم بڈی, کل انہوں نے وہ بندہ 40,000 بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہا ہے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے جانتا تک نہیں تھا. کہتا ہے ہم تو سکلز پہ زور لگا رہے ہیں, سکلز پہ. میں اندر سے ہنس رہا تھا, تجھے پتہ نہیں ہے تو کس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ساری وہ میرے سے بڑے ہوں گے. ہاں, آپ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک چیز ہوتی ہے خود پسندی, ایک ہوتی ہے خود اعتمادی, ایک کو کہتے ہیں اور کانفیڈنٹ ہونا. آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, یہ سچ ہے, ایسا ہی ہے؟
تینوں چیزیں ہونی چاہیے, اور میں بتاتا ہوں کیا. پہلا لفظ کیا بولا آپ نے؟ خود پسندی. اور آخری لفظ اوور کانفیڈنٹ. میجورٹی آف پاکستان ان کو خود دے ڈو ناٹ لائک دیم سیلوز. جس حال میں ہے نا, دے ڈو ناٹ لائک دیم سیلوز. صوفیہ کہتے ہیں خود پسندی اس صورت میں اچھی ہوتی ہے جب وہ خدا پسندی تک پہنچا دے. آف کورس, لائک مجھے تو واضح ہے نا میری بات, مجھے ایبسلوٹلی پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا. ایک دن میری سانس ختم ہو جانی ہے, میں اس کے لیے ایبسلوٹلی تیار ہوں. مجھے پتہ ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں, موت کے بارے میں بات نہ کروں, میں نے مر جانا ہے, گل ہو گئی. مجھے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے. نمازیں تو اپنی جگہ, وہ تو سب کو پوچھا جائے گا, رائٹ. بٹ بھائی اتنا گنہگار ہوں, وہ باقیوں چیزوں سے کیسے بچوں گا؟ بھائی یہ کرو, وہ کرو, لوگوں کی خدمت کرو, لوگوں کی عزتیں بچاؤ, لوگوں کو تعلیم کی طرف لگاؤ, لوگوں کو قیمتی بناؤ. تو کرتے, آئی نو دیٹ, اینڈ دیٹ گیوز یو کانفیڈنس. جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا, آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے. لیکن جب آپ کو پھر وہ راستہ پتہ چلتا, آنکھیں کھل جاتی ہیں نا آپ کی. آپ کے پاس دیکھیں, میجورٹی عوام کی جو فکر ہے صبح سے لے کر شام تک یہی ہوتی ہے کہ پیٹ میں کھانا نوالا کیسے ڈالیں. جب وہ فکر ختم ہو جاتی ہے نا, تو دین یو اسٹارٹ ٹو تھنک بیونڈ دیٹ. فلاں چیز کیسے بناؤں, کیا اس کے بارے میں سوچنا, اس کے بارے میں سوچنا, بڑی تصویر آپ دیکھنے لگ پڑتے ہو. رائٹ نا, میجورٹی پیپل اس پیرامڈ میں نا نارملی ایسے ہوتا ہے. ہمارا پیرامڈ بالکل ایسے, یہاں پہ سارے عوام ہیں, ٹھیک ہے. ان دا ہائرارکی فوڈ چین ہوتا ہے نا, ان دا فوڈ چین آف انسان, میں چاہ رہا ہوں کہ ایسے ہو جائے. ہر پاکستانی تو میجورٹی 10% بھی ہمارے اس لیول پہ پہنچ گئی. ہماری پتہ نہیں کیا کتنے ملکوں سے زیادہ پاپولیشن بنتی ہے, ٹھیک ہے. Nobody in the whole world needs Pakistanis. مجھے ایک شعبہ بتا دیں where they need us. ایک شعبہ وہ میرے پاس ہے, لیکن میں بول نہیں سکتا. وہ UN کو ہمارے سولجرز کی ضرورت ہوتی ہے, بتا دیتا ہوں کہ وہ جا کے وہ صومالیہ اور وہ گانا کی وہ جب ہوتی ہے نا پیس کیپنگ مشین, سستے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمیں کھڑے کر دیتے ہیں. غریب ملکوں کی آرمیاں وہاں پہ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کی ویڈیو کے اوپر ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے استغفر اللہ. مجھے بڑا اچھا لگا. یہ کہاں سے ذہن میں آیا کہ ویڈیو کے اوپر یہ لکھ دیں؟ اس کے بعد ٹرینڈ بن گیا, میں نے 10 لوگوں کی ویڈیو کے اوپر دیکھا لکھا ہوا آیا, بڑا زبردست آئیڈیا لگا مجھے. کاروباری بندہ ہوں نا, آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ہر کامیاب ملینئر کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں کمائی کے. میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ گوڑوں نے بنائی ہوئی ہے بات, گوڑوں نے بنائی ہے. میں وہ والی مثال بتا رہا ہوں جہاں پہ پیسہ کیا کہتے ہیں اس کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں. وہ ایک انکم پہ اس کا انحصار نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے میں نے آپ کو کیا بولا کہ یہاں میں اگر بینک بھر دوں گا تو جب میں جاؤں گا میری جیبیں خالی ہوں گی. میں وہ کرنسی, اب میں UK جاؤں گا تو یہاں روپے لے کے جاؤں گا یا پاؤنڈ لے کے جاؤں گا, ایکسچینج کروں گا نا. تو میں کیا کر رہا ہوں, اپنا یہ جو دنیاوی پیسہ ہے نا اس کو ایکسچینج کر رہا ہوں آخرت کے اجر میں. تو میں نے کہا یار اگر میری دنیا کی, چلو جی ریئل اسٹیٹ ہے یار, یہ گیمنگ ہے یار, یہ کوئی میڈیا ہے, یہ کوئی اور انویسٹمنٹس ہیں, وہاں سے مجھے پیسہ آ رہا ہے, تو آخرت میں میرے کتنے ذرائع ہیں کمائی کے. تو میں نے آپ کو بتاؤں گا تھوڑی, لیکن وہاں کے جتنے میرے, چلو میرا YouTube چینل ایک ہوا ہے, چلو وہاں سے اجر کما رہا ہوں, دعائیں کما رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اس اجر, دعائیں اور پیسہ, 3 چیزیں بتائیں نا. آپ نے سنا نہیں, میں نے کہا تھا مائنس. اچھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ 80 لاکھ آیا ہے, میں نے کہا مائنس 80 لاکھ آیا. مائنس 80 لاکھ میرے جو آپریشنز کا خرچہ ہے نا, جو مجھے گیپ بڑھنی پڑتی ہے, وہ میں پڑھتا ہوں اپنی جیب سے. ٹیم اتنی بڑی رکھی ہوئی, الحمدللہ. بچوں کو فزیکل تعلیم بھی دے رہا ہوں. تو اپنا کیا کہتے ہیں, 10,000 میں سے کیا پرابلی 20,000 میں سے ایک بچہ مجھے پیسے دیتا ہے, باقیوں کو فری میں کرتا ہوں. یہ جو راول پنڈی میں آپ نے بنایا یہ کیا ہے انسٹیٹیوٹ؟ 10,000 میں سے جو ایک میں نے بولا تھا نا وہ راول پنڈی ہے, باقی 9,099 فری میں. ڈگریوں کے خلاف کب تک بولتے رہیں گے؟ اس جب تک یہ آپ نے جاہل بنا دیا, تعلیم نہیں لینے. خدا کے بندے جاہل ہوتا ہے بندہ جو رٹا کرتا ہے, کیا کہتے ہیں, رٹا کر کے آتا ہے, تعلیم یافتہ ہوتا ہے. تعلیم یافتہ بنا رہا ہوں. تعلیم کیا ہوتی ہے؟ شعور ہوتا ہے, کچھ سیکھنا ہوتا ہے. وہاں سے کیا سیکھتے ہو آپ, کیا سیکھ کے آتے ہو؟ اور اس کے برعکس ہمارے ساتھ کیا بے غیرتیاں شروع ہو رہی ہیں اس دور میں. وڈ یو میری اے گرل جو یونیورسٹی سے گزر کے آئی ہے؟ وڈ یو؟ کوئی پتہ نہیں کتنے مردوں کے ہاتھوں سے ہو کے آئی ہے, اور اس کا قصور بھی نہیں ہے. وہاں پہ پیئر پریشر ہے کہ اگر اس سے نہ گزرے تو آپ تو نارمل ہی نہیں ہیں.
میں مثال دے چکا ہوں 1000 بار میں 3 بار دی ہے, پھر دیتا ہوں. میرے آفس میں ایک لڑکا تھا, وہ الحمدللہ یو کے چلا گیا 3-4 مہینے پہلے, یہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. اس کا ایک دوست میرے آفس میں داخل ہوتا ہے, تو ایویں نا ایک بات ہوتی ہے کہاں ہے, میں نے بولا یار بھاگ گیا ہے, ایویں مذاق میں بھاگ گیا. کہتے یہ کہاں بھاگے گا, پورا یونیورسٹی اکیلا گھومتا رہا. میں نے کہا کیا مطلب اکیلا, کوئی بچی اس نے نہیں پھنسائی. میں نے کہا پھر تیری بہن پھنساتا. مجھے بھی غصہ آ گیا نا کہ کیا بغیرتی کار ہے, یعنی یہ پیئر پریشر وہاں پہ دیا جا رہا ہے. برو 5500 سے زائد ویڈیوز ہیں آف گرلز جنہوں نے وہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو نکلا تھا, that had, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, had a physical relationship right with teachers, نمبرز کے غرض سے. ہے حقیقت ہے نا, is that not true, is that not true. وہ لڑکیاں کہہ نہیں رہی کہ مجھے بھی بلیک میل کرتے. کیا بلیک میل کرتے ہیں, کہتے I have sex with me, کہتے ہیں کہ نہیں کرتے, اور اس کی تصویر لیتے ہیں, پھر اس کو اس میں پھنساتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں, کرتے ہیں کہ نہیں, دنیا نے دیکھا ہے. یہ تو ایک چیز واضح ہوئی ہے نا, باقیوں کے ساتھ تو کیوں ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. بیٹیاں یار عزت ہوتی ہیں. میری پوری چیز ایک طرف, میرا یہاں پہ آ جائے میری کو عزت لوٹنے کے لیے, قسم اللہ کی ذبح کر دوں انہیں. میں نہ مرد نہیں ہوں, میں نہ مرد نہیں ہوں. I am not like those people that will watch. کھا رہا ہوں نا. This is the jihad that I can do. اللہ شاید قبول کرے. اس سے اگلی جو نسل ہے نا, that entails کہ میں فلاں ملک میں چلا جاؤں بندوق اٹھا کے, لیکن میں چلا گیا تو پیچھے ان کو کون برقرائے گا, ان کو کون جگائے گا. میں نے ایک وعدہ کیا تھا جب انہوں نے مجھ سے پنگا کیا تھا, جب انہوں نے میری کمپنیز بند کی, مجھے الحمدللہ لائک اتنا نہیں کیا مجھے, میں دیٹ واز انف فار می. میں نے یہ کمپنیاں کی, میرے بینک اکاؤنٹس بند کیے کہ بھائی 1 ملین اپنی کاپیز بناؤں گا. میرا قصور کیا تھا, میں نے پیسے دیے تھے فلسطین کو, لیکن میں نے صحیح اصلی چینلز کے تھرو دیے تھے. میں نے یو کے کی چیریٹیز کو دیے تھے, وہ نامی گرامی چیریٹیز جو سب کو پتہ ہے, سب کو پینی اپیل کا پتہ ہے. کیا دیا تھا اس کو, 20,000 یورو دیے تھے. تھر کے اندر بچے پیسے پانی پینے سے کاہل ہیں, قاصر ہیں, چھپڑوں سے پی رہے ہیں, مر رہے ہیں, اس کو دیے تھے. میں نے, یہ تو حالیہ کی بات ہے, میں نے کہا یار چلو میرے پیچھے سے اتر دوں گے, اس کو ابھی دیتا ہوں. ایویں وہ بھی گھما کے دیے, پے پال اکاؤنٹ سے دیے. میں نے کہا بینک اکاؤنٹ سے نہیں دیا, وہ بینک اکاؤنٹ انہوں نے بند کر دیا. 2018 کی بات ہے. جو دوسرے والا مدعا ہے میرے ساتھ تقریباً 2011 2012 اس طرح کا کچھ ہوا, یاد نہیں ہے, بٹ وہی 10-15 سال نہیں ہوئے, بٹ اٹس اراؤنڈ دیٹ پیریڈ جب وہ ہوا میرے ساتھ. ایٹ دیٹ ٹائم میں نے کہا یار 1 ملینئر کو روکا ہے نا. اچھا انہوں نے یہ نہیں دیکھا, کس کو دیے تھے, اسلامک ریلیف کو دیے تھے, المصطفیٰ ٹرسٹ کو دیے تھے, اینڈ ایک اور چیریٹی تھی اسلامک ریلیف, مسلم ایڈ چیریٹی کا نام ہے. جب ظاہر کیس لڑا جاتا ہے, جب وہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, تو مجھے معلوم ہوا کہ ایک چیریٹی 50 ملین پلس ہر سال پاؤنڈز گٹھی کرتی ہے, اور اپنا 25 سال سے زائد ان کو وجود میں ہوا ہے. اینڈ یہ الحمدللہ یو کے میں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دے آر ابو بورڈ آڈٹ اور ایکسیٹرا. انہی چیریٹیز کے تھرو میں نے جاپان میں ہاسپٹل ڈونیٹ کیا تھا. وہاں پہ زلزلہ آیا, سونامی آئی تھی, وہ نہیں انہوں نے دیکھا. انہوں نے دیکھا بھائی اچھا الزام میرے پہ کیا لگا تھا, یو گیو دا منی ٹو دس چیریٹی, یہ نہیں انہوں نے ڈینائی کیا. آپ نے فرض کری, مثال دیتے, اسلامک ریلیف کو دیا, انہوں نے اس کو دیا, 8 جگہ تھی ٹپ کے, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اس کو دیا, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں پیلسٹینین اتھارٹیز کو دی, اور وہ سمپتھائز اس کو دی, انہوں نے, اینڈ دوز آر سمپتھائزز ود, اور مجھے ٹیررزم کا الزام لگا کے میرے بینک شینک بند کر دیے. وہ لوگ جن کے ساتھ اچھی خاصی ریلیشن شپ تھی, وہی مجھے اس دن نا گالیاں تو انہوں نے نکال, جس تلخ لحاظ سے مجھے کہہ رہے تھے نا کہ تیرے چیکس جو ہے نا ہم بھیج رہے ہیں بینک میں, اور بینک آئندہ مجھے کال نہ کرنا, تیرے بینک بند ہو گئے ہیں, وہ مجھے یاد ہے. سو میں نے کہا اس کا کیا ہے یار, 1 ملین پیدا کرتا ہوں نا اپنے جیسے, اور کر بھی رہا ہوں, اور ہو بھی رہے ہیں, ان کی بھی زکاتیں لگ رہی ہیں. کوئی اتنی مشکلات ہیں اس ملک کے اندر, آپ کے بینک اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں, آپ کی کمپنیز کو بند کیے جا رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو ملک سے تھکتے نہیں ہیں, چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. کیا کروں,
کیا کروں؟ دبئی کی بیچ پہ جا کے وہ کروں؟ اللہ راضی ہوگا اس سے؟ نہیں نہ ہوگا. دیکھ ابھی نا مجھے پتھر نہیں پڑے نہ میرے سے خون بہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی یار چونٹی کو بھی انہوں نے مارا ہو, کسی کو نقصان پہنچایا ہو, وہ بات کی بات ہے جب تلوار اٹھائی جنگ کی حالت میں, لیکن انسنٹلی کسی کو کچھ کہا ہو, نہیں نہ کیا ہوا کہ میں نے کہا زبان سے نہیں کہا, ہاتھ سے تو بات کی بات ہے. بٹ ڈڈ دیٹ مین ناٹ گو تھرو ٹورچر یار؟ یعنی پتھر لگے, خون بہ رہا ہے پاؤں تک, میرا ابھی نہیں بہا, اینڈ اللہ کرے کبھی بہے بھی نہیں, نہ مجھے شوق ہے. ان کے نبی تھے, ان کو انہوں نے اس حد تک آزمایا. اللہ میرے میں برداشت نہیں ہے وہاں تک, ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو پھر امپلوڈ کر جاؤں گا نا, آئی مین ایکسپلوڈ کر جاؤں گا, امپلوڈ نہیں کروں گا, امپلوڈ کر کے ایکسپلوڈ ہوں گا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا ہوگا, میری بتی ادھر ہی بند ہو جائے گی اور جہاد ادھر ہی ختم ہو جائے گا. تو جو میرے بس میں کرے جا رہا ہوں, چارہ نہیں ہے. میں نے کیا بولا, ہم چارہ بولتے ہیں, گزارا نہیں ہے اردو میں, گزارا نہیں. گزارا ہے کہ نہیں ہے بتاؤ نا, جواب بھی دیا کرو. نہیں آپ نہیں, آئی وانٹ ٹو ہیئر اٹ فرام یو. گزارا ہے آپ کا, گزارا ہو رہا ہے نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھا گزارا ہے, اللہ نے بہت سب کچھ دیا ہے. لیکن بس اس وقت جو صورتحال کراچی کی بہت حوالوں سے چل رہی ہے نا, اس نے تھوڑا سا نا امید کیا ہوا ہے, مایوس کر دیا. کیسے بدلے گی؟ ابھی کراچی کو کون پال رہا ہے؟ سچ بتاؤ, کراچی کو کون پال رہا ہے؟ اللہ کے بعد کون پال رہا ہے کراچی کو؟ آن کیمرہ میں بول سکتا ہوں, آپ بتائیں. کراچی کے امیر لوگ, کراچی کے سیٹھ صاحب, کراچی کے کاروباری. آپ کو حکومتی ایڈ تھوڑی آتا ہے. الحمدللہ کبھی حکومت نے یا کسی اور نے آپ کو کھلایا ہو, کسی مدرسے نے کھلایا ہو, دیکھیں وہ ہر ادارے کا کام تو الگ ہے نا. مدرسے کا کام تعلیم دینا ہے, وہ تعلیم دے رہا ہے, وہ ادارہ نہیں ہے. دوسرے تعلیمی ادارے کا کام تعلیم دینا ہے. کھانے کی بات کر رہا ہوں. وہ مدرسے بھی نا ان سیٹھ صاحب کے ایڈ کے وہ محتاج ہیں. سچ بتا رہا ہوں, آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. تو میں وہ سیٹھ صاحب پیدا کر رہا ہوں, ایک سیٹھ صاحب 10,000 ہزار. وہ ڈینم ملز والوں نے مجھے وہ ٹور دیا تھا, کیا انوائرمنٹ تھی یار, ماشاء اللہ, اے سی, پنکھے دار, وہ بڑے لائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اور 10,000 بندوں کی اللہ نے اس سے نہ نکال رہے ہیں کام. 10,000 بندہ کدھر جاتا اگر وہ بندہ یہاں نہ ہوتا, کیا کہتے ہیں, اسپین کی کمپنی کے آرڈرز نہ اٹھا رہا ہوتا. اس نے ہمت کی نا. آپ کرتے ہیں مدرسوں کو ڈونیشن سسٹمیٹکلی؟ نہیں نا. ویسے مدرسوں کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں؟ یہ جو دینی ادارے ہیں وہاں پہ بھی رٹا ہے بھائی, وہاں پہ بھی رٹا ہے. ہم نا یہ رٹے کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے, تعلیم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم حج پہ تھے, 350 بندے ہیں. ہمارا جو امیر ہے نا, وہ پوچھتا ہے ہاؤ مینی یو ہیو ایکچولی ریڈ دا قرآن ان انگلش, فل ٹرانسلیشن بیک ٹو بیک. 350 میں سے 3 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. سمجھ گئے نا؟ علماء میں سے کسی کو سنتے ہیں تمہارا مذہبی جو اسکالرز ہیں؟ کس کو؟ بہت سارے. اپنا جو سر فوت ہو گئے, 2010 میں فوت ہوئے تھے, ٹوپی والے. ہاں, ڈاکٹر اسرار, طارق جمیل صاحب. انگریز بہت ہیں, مفتی منک ہے, اپنا ابو عبدالسلام ہے, ٹم ہمبل ہے, اپنا جو بھی آتے ہیں الحمدللہ. نالج جہاں سے بھی پکڑ لو, کسی کے ایک کے پیچھے شدائی نہیں ہوئی نا, جدھر جہاں سے مسعود صاحب, وہ مسعود صاحب, وہ بھی جہاں سے بھی علم آ جائے. مرزا صاحب, علی مرزا صاحب, انجینئر صاحب, جہاں سے تعلیم آ جائے. کبھی کبھی ادھر اسکالر بھی نہیں ہوتا, ایک آ جاتی ہے کوئی حدیث ایویں ڈال دیتا ہے شارٹ کی فارم میں, وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. طارق مسعود صاحب سے متاثر ہیں الحمدللہ. بندہ سچ بتاتا ہے نا. انہوں نے بھی یہی, وہ بھی اب بتانے لگ پڑے کہ بھائی, میں نے کہا بولا مرد کا زیور وہ کیا کہتے ہیں, پیسہ ہوتا ہے اس کا, وہ پھر وہی ہتھیار بنتا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں جو 4 شادیاں نہ کرے وہ مرد ہی نہیں ہے. تو آپ میرے بارے نہیں جانتے, میں نے بھی یہ پنگا شروع کیا ہوا نا. اچھا بتائیں نا پھر. ابھی ایپل کے ساتھ تھوڑا پنگا چل رہا ہے, اس کو ذرا انشاءاللہ جب ہم وہ کیس جیت گئے تو پھر اس کو زندہ کروں گا.
बट आई डोंट secondwife.com. एक सुन्नत है जिसे हम भूल गए हैं, वो है 4 शादियाँ करना या 1 से ज़ाहिद शादियाँ करना. ज़रूरी नहीं है कि 4 करें, तो उसको हमने हराम करार दिया. तो एक हदीस सुनी थी किसी से, वाज़ेह नहीं हुआ था उस वक्त यार ये सही है क्या है, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला था कि मेरी जो एक सुन्नत रिवाइव करेगा ना उसको अच्छी बशारत दे दो, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स. शहीदों का सवाब मिलेगा. हाँ, इसमें से बोला ना, मैं अपने आप को बड़ी करूँ, अलॉन्ग दोज लाइन्स बोल रहा हूँ. तो मैंने कहा यार ये जो है ना सुन्नत इस दौर की ज़रूरत है, ये सुन्नत इस दौर की ज़रूरत है. मर्द को औरत मर्द बनाती है, वरना सारे औरतें ही रहते हैं हम. एंड आई ऑनेस्टली थिंक मेजॉरिटी ऑफ मैन, ऑफ जो बायोलॉजिकल मैन है ऑफ पाकिस्तान, वो ना मर्द हैं, औरतें हैं. शायद औरतों से भी कम है. औरतों तो कम से कम वाज़ेतन कहती है ना हम औरतें हैं, और ये उनसे भी कम तार हैं. बिकॉज जो उनकी करतूत हैं, जो सच के लिए खड़े नहीं होते, जो कम से कम अपने आप को नहीं पाल सकते. मर्द को बोलो यार 3 महीने क्या कहते हैं बेरोज़गार होके दिखाए, बड़ी से बड़ी औरत भी छोड़ जाएगी, घर वाले छोड़ जाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, उसकी इज्जत गिर जाएगी. मैं कहता हूँ कीमती बनो. व्हाट डज दैट मीन? ये कीमती था ना, अब इसने कीमती होना छोड़ दिया, अब उसको मुंह नहीं लगाएगा. मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे, क्यों बुलाया? मैंने अपने आप को कीमती बनाया ना, तो आपने बुलाया. ठीक है, मैंने क्यों तरजीह दी? पॉडकास्टर्स तो हज़ारों हैं. हमें बहुत सारी इन्विटेशंस मिली, हमें फिजिकली मिले. मैंने उनको वाज़ेतन बोला भाई आपके खिलाफ कुछ नहीं है, राइट नाउ योर चैनल इज स्मॉल. मेरे पास कलील वक्त है, उस कलील वक्त के अंदर आई हैव टू हिट ऑल द बिग चैनल्स, ताकि मैं मैक्सिमम शोर मचा सकूं, मैक्सिमम अटेंशन चायकॉन को दे सकूं. हम चायकॉन के लिए यहाँ पे बैठे हैं. चायकॉन का बताएं ना थोड़ा सा, क्या है कि मतलब वो अब देखिए जो लाहौर में आपने किया वो कितना कामयाब रहा, कराची से उम्मीदें क्या हैं, किन लोगों को बुला रहे हैं कराची में चायकॉन एक्सपो में लगा रहे हैं? हाँ, हर बंदे को बुला रहा हूँ, हर बंदा जो कारोबारी सोच रखता है, जिसको कारोबार ख़रीदना है. कारोबार कैसे खरीदोगे आप? फ्रेंचाइज खरीदनी है अपने फेवरेट ब्रांड की, कैलिफोर्निया की पिज़्ज़ा की खरीदनी है, छोटी लगनी है यार कोको बटन की खरीद लो. परफ्यूम किसी ब्रांड की खरीदनी है, किसी कपड़े की खरीदनी है, आ जाओ. वो शायद अफरीदी भाईजान उन्होंने भी ओके कर दिया, उनके किसी ब्रांड की खरीदनी हो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी. नॉर्मली आपकी रसाई किधर है उन तक? मैं एक छत के नीचे 3 दिन के अंदर रसाई दे रहा हूँ, टू फार्मेसीज, टू फास्ट फूड आउटलेट्स. सब कराची वालों के लिए आना, सबके लिए आ सकते हैं, मना कोई नहीं है. मना क्यों करूँगा? बट मेला देखने मत आइएगा, तब भी आइएगा इफ़ यू हैव द माइंड सेट के कारोबार क्या होता है. ठीक है, मुझे अपना कोला लॉन्च करना है, मुझे अपना यार कोई चॉकलेट लॉन्च करना है, मुझे कुछ लॉन्च करना है, दाल सेवियाँ लॉन्च करनी है, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा. जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अपना स्टॉल लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? वो आप हज़ारों यहाँ पे मेले लगते हैं एक्सपोज के नाम पे, आप उन पे लगाएं, मुझे माफ़ कर दें. फॉर मी इट्स ओनली वो बिज़नेस आके स्टॉल लगाए जिसको अपनी फ्रेंचाइजें, अल्लाह छत वो लाहौर में क्या दिया अल्लाह ने? छत फाड़ के दिया. छत नहीं फाड़ा, तंबू फाड़ के अल्लाह ने दिया. तंबू के नीचे अल्लाह ने फतह दी हमें. एक बिजनेस को 100+ सॉलिड इंक्वायरीज मिले कि वो संभाल ना सके. वाह, किसी का 2-3 का नाम तो लें. किन ज़्यादा का ना दे लूँ, 2-3 का ले लो. कॉफ़ी वगैरह आपकी लोकल यहाँ की चेन है, 22 उनकी ब्रांचेस हैं. ठीक है, उन बकौल उनके 130 उनके पास सॉलिड लीड्स आई. और वो मुझे एक बार फ़ोन किया, अच्छा मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, हमारी रावलपिंडी की ब्रांच खुल रही है, फिर हैदराबाद की खुल रही है, फिर फलां की खुल रही है, और वो बस उड़े जा रहे हैं, बस लोगों को मीट कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, डन 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 डन. आज़ाद भाई मैं नहीं आ सकता. तो आपने अपने इसमें परसेंटेज रखा है कोई? ना, मेरा परसेंटेज लिखा जा रहा है, मेरा उनकी ज़कात मेरा परसेंटेज है. वो जब ज़कात देंगे, जब नौकरी दी जाएगी, जब किसी का भला होगा, चूल्हा जलेगा, मेरी वहाँ से ज़कात लिखी जा रही है. क्या यहाँ पे पैसे इकट्ठे करके क्या करूँगा? अल्लाह ने दे दिया ना, इनफ है ना, इनफ है ना. वहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ ना, वहाँ काम आएंगे, वहाँ हमेशा के लिए काम आएंगे. उधर क्या बनूंगा? ट्रिलियनर. ज़रा मुँह से बोले, मैंने आपको बीच में डाला ट्रिलियनर इंशाल्लाह. ठीक है, वहाँ ट्रिलियनर बनूंगा. यहाँ पे ट्रिलियनर बन के क्या करूँगा? यहीं रह जाएगा. प्रॉपर्टी वहाँ खरीदनी है, बस वहाँ बैरियर, अपना बैरियर टाउन बनाएंगे. अल्लाह ना वहाँ पे मलक रियाज जैसा बनाएंगे, वो जो भी है. ठीक है, सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात करते हैं. यूट्यूब पे ना बड़े लोग, आपने कहा था 1 से ज़ायद मिसालें, ये आपकी एक है, एक और आप ही की मदर एंड सन्स. कल उन्होंने मैसेज भेजा, हम स्टॉल नहीं बुक करने वाले थे, लेकिन बस आ रहे हैं. उनकी क्या थी कि उन्होंने एक छोटा सा 6x6 का स्टॉल लगाया.
یہ کوشچن ہے نا میرے پیچھے پڑا, اس نما ایک بیبی کاٹ سی بناتے ہیں, ان کو ہر روپیہ جو انہوں نے لگایا نا ڈالر سے زیادہ وہ کما کے گئے. فورن کے آرڈر میرے سامنے جو تھے نا بقول ان کے اور جو میرے سامنے ہوئے وہ $80,000 سے زائد تھے, 2 کروڑ سے زائد. ٹھیک ہے, 2 کروڑ سے زائد کا انہوں نے بزنس وہاں سے اس وقت لیا. جو اس کے بعد آیا وہ تو ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی. کل ان کا سنبھالنے نہیں ہو رہا, آرڈر نہیں سنبھالنے ہو رہے. اب دیکھیے وہ 6x6 کے اندر 4 اسکوائر میٹر کے اندر اللہ نے ان کو وہ فتح دی کہ کتنے گھروں کے چولہے جلیں گے کراچی کے, سلام ہے, کتنے عزتیں بچیں گی, کتنی دیر, اور وہ ختم تھوڑی ہو جائے گا. اگلا چائے کون بھی ہو رہا ہے اور نہ بھی وہ آ رہے ہیں, کل انہوں نے کنفرم کر دیا وہ آ میں رہے ہیں. کہتا ہوں یہ جو چولہے جلیں گے نا اور پھر جب چولہا جلتا ہے اور جو دعا نکلتی ہے, میں کیا اکٹھے کر رہا ہوں, استغفار کیوں ڈالی ہوئی ہے, وہ بھی کوئی پڑھے گا دیکھے گا استغفار بولے گا. اللہ کے اصول میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے بانٹنے میں, تو اگر اس کو 1 ملے گا تو مجھے بھی 1 ملے گا, تو میرے 1 جمع ہو رہے ہیں. تو میں جب جاؤں گا تو میرے پاس پہاڑ ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. سوشل میڈیا, میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ نا مختلف کانٹینٹ بناتے ہیں. آج کل ولاگنگ کا زمانہ ہے تو اس میں پھر ولگر کانٹینٹ بھی آ رہا ہے, فیملی ولاگنگ بھی ہو رہی ہے. ڈکی بھائی, معاذ صفدر, ذوالقرنین, بہت سارے ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں, منفی, پازیٹیو, نیگیٹو, کیا ہے؟ میں نے ابھی جو بات کی آپ, یہ سارے کے سارے میرے جاننے والے ہیں. اچھا, کیا میں ان کو پبلکلی ہیٹ بولوں گا؟ بھائی ہیں میرے, تقریباً آدھو نے مجھے اپنی شادی پہ بھی نہیں بلایا پبلکلی ہیٹ نہ میں بول رہا ہوں نہ آپ بول رہے ہیں, نہیں لیکن اس چیز پر آپ لازمی کامنٹ کریں گے اور اپنے دل کی بات کریں گے. چھوٹے بھائی ہیں, تھوڑے بٹکے ہوئے ہیں, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ بھائی وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوس ہوتی ہے نا. اب دیکھیں میری کمائی یوٹیوب تھوڑی ہے, مجھے یوٹیوب سے کمانا ہوتا تو بھائی میں انگریزوں کے لیے کانٹینٹ تھوڑی بناتا. $100,000 آج میں لے رہا ہوتا مہینے کا بیٹھ کے, 100,000 3.5 کروڑ بنتا ہے. اگر مجھے پیسہ ہی کمانا ہوتا تو بھائی میں اس ملک میں نہ ہوتا جس کی میں پیدائش ہوں, جس نے مجھے یار ملینئر بنایا. میں یہاں پہ کیوں آتا بغیر زبان جانے؟ یہ تو اب میں نے جا کے سیکھی نا. آپ میرے اوریجنل دیکھ لو, لوگ ہنستے تھے کہ بھائی اس کو تو انگریزی زیادہ مارتا ہے, اردو سیکھ لے. ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا زبان میری مادری ہے انگریزی. ٹھیک ہے, ہاں. تو فیملی کانٹینٹ کیا ہے کہ وہ جب ان کی وہی کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو بنایا, اس کی ویوز کم آ گئے, اگلا پھر بنایا کم آ گیا, درمیان میں غلطی سے نا کوئی فیملی کا کوئی حصہ ڈال دیا, یار وہاں پہ اسپائک آ گئی, پھر ایک غلطی سے تھوڑے یار یہ اس کی وجہ تھوڑی ہوا تھا, اور پھر محسوس ہو گیا بھائی یہ ڈالیں گے تو ویوز آئیں گے. اور ہمارے بھی ترسائے ہوئے حرامی ہیں بچے. ٹھیک ہے, ترسائے ہوئے نا, شادی کر نہیں سکتے, پیسے ہے کوئی نہیں, اگلے نے رشتہ دینا ہی کوئی نہیں, ڈگری دے کے تھوڑی پیسہ کوئی بیٹی دے دیتا ہے. وہ تو کہتا ہے کماؤ گے کھلاؤ گے کیسے, ڈگری تھوڑی کھلائے گی. یہی تو کم عقل ہے ان کی. تو جاؤ کماؤ, 16 سال کی عمر ہو, نکل جاؤ بازار میں, کچھ کرنے لگ پڑو, کچھ بن جاؤ. ڈگری کر کے کچھ تھوڑی بنتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بھی ہمارے سوکھے ہیں. ٹھیک ہے, میں کچھ شعبے جن کے خلاف نہیں ہوں, لائک میڈیسن, لیکن میڈیسن میں بھی میں کچھ بڑی امپروومنٹ کر سکتا ہوں. اسکول درمیان میں آپ ایف اے ڈالتے ہو, پھر ڈاکٹر بناتے ہو یا کوئی بھی ڈگری کرتے ہو. میں کہتا ہوں یار یہ ایف اے وغیرہ انٹر نکال دو, کوئی فائدہ نہیں ہے. بچوں کو سیدھا اسکول سے ڈگری پہ لے آؤ, ان کا وقت بچاؤ, بازار میں جلدی پھینکو, کچھ قیمتی بن جائیں. ہمارے ہاں ڈگری آپ کو نا ٹنڈا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے آپ کو. کیوں؟ آپ کو ایک ہی بتی, وہ بھائی تو اب انجینئر ہے, اب تو کچھ نہیں کر سکتا, تو نے 4 سال یہاں پہ لگا دیا, بس تو ہے ہی یہ. اور پھر بازار میں اترتا ہے اس کے پاس ہنر بھی نہیں ہوتا. آدھے سے کیا میجورٹی انجینئر جو پاکستان پیدا کر رہا ہے, میکینیکل ایکسیٹرا, ڈرل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی ہے, نہ استعمال کی ہوتی ہے, نہ ان کو استعمال کرنی آتی ہے, نہ ان کے پاس رکھی ہوتی ہے. کچھ ایسے میرے پاس بڑے لوگوں نے سوال بھیجے, ہمارے بڑے دوست ہیں, انہوں نے کہا یار یہ لازمی پوچھ لیں کہ ہمیں کوئی پروڈکٹ بتا دیں ایسی کہ جس کو ہم آن لائن سیل کرنا شروع کریں. عرصے سے سوچ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں, کیا پروڈکٹ سیل کریں, امیزون پہ, دراز پہ. خدا کے بندے میری بات سنو, آپ کو تنخواہ ملتی ہے 30,000 روپے. آپ دیکھو وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. کیا آپ نے شیمپو خریدا, کیا آپ نے صابن خریدا, کیا آپ نے ڈش واشنگ سوپ خریدا, کیا آپ نے ٹوتھ برش خریدی, کیا آپ نے ٹوتھ پیسٹ خریدی؟ اور کم سے کم ان کو تو بناؤ نا. یہ میں کیوں چائے کون کر رہا ہوں
کہ ابھی ہم نے تہیہ کر لیا کہ ہم فلاں ملک کی جو بیکنگ ہے اس کے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے, لیکن جب ہم بازار میں اترتے ہیں تو ہمارے جو فیوریٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے نیمو بدل نہیں ہوتے, وہاں پہ کوالٹی نہیں ہوتی. کہتے ہیں نہیں بھائی کولگیٹ ہی چاہیے, بھائی نہیں ہمیں سرف ہی چاہیے, ہمیں میکس ہی چاہیے, ہیڈ اینڈ شولڈرز ہی چاہیے. مجھے ایک بتا دو پاکستانی شیمپو کا نام, مجھے پتا ہے صابن کا وائٹل, میں بول دوں گا وائٹل والے زندہ باد. ٹوتھ پیسٹ میں چلو انگلش آ گئی الحمدللہ, اللہ ڈاکٹر والے آ گئے, اللہ انہیں بہت دے, اللہ انہیں بہت دے. چائے میں ہم تھوڑا ٹھیک ہونے لگ پڑے, ہمارے پاس وائٹل ہے, ہمارے پاس اسلام آباد ٹی ہے, ہمارے پاس ڈیئر ٹی ہے, ہمارے پاس وہ اسٹینڈرڈ ہے الحمدللہ. وہاں پہ اس میں بھی کولڈ ڈرنک میں بھی آ رہے ہیں, کولڈ ڈرنک تو زندہ باد. پتہ کیا ہوا, نیکس کولا ہو گیا, پاکولا بھی, ان کو عقل آ گئی پاکولا کو بھی کہ بھائی ہمیں بھی کالا پانی بنانا چاہیے. میں نے ان کا وہ جو جہاں پروڈکشن کر رہے ہیں لاہور میں, وہ گنجی سویک کی ویڈیو آئی, میں نے بھی دیکھا. اتنی شاندار پروڈکشن پاکستان میں ہو رہی ہے, لوگ انسان کا وہاں پہ انسان کوئی نہیں ہے, سب کچھ مشینیں بنا رہی ہیں. وہ یہاں بیوٹیفل لگتا ہے اس کو. جنید اکرم کا ایک شو ہے, سب کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ نیکس کولا کس طرح اپنی پروڈکشن کرتا ہے. تو کیا ہوا کہ حالیہ میں نا کسی نے ایک ویڈیو بنایا کراچی کے بازاروں میں جا کے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیسے بکری ہو رہی ہے کوکا کولا کی. کہتے ہیں 90% سیل ان کی گر گئی ہے, پہلی بار زندگی میں ہمیں کوک پیپسی ریٹرن کرنا پڑ رہا ہے, ڈیٹ خراب ہو رہی ہے, پہلی بار نیسلے واپس کرنا پڑ رہا ہے. آج تک ہماری ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. وہ دودھ ساتھ فری دے رہے ہیں. سننے نا, کہتے ہیں 90% جو حصہ ہے نا ان کا ختم ہو گیا. بولا انہوں نے کہ بھائی 90% عوام جو ہے نا جاگ گئی ہے. پھر کیا ہوا کہ مجھے نا اسٹار کولا والوں نے, وہ ہمارے آ رہے ہیں چائے کون پہ آ رہے ہیں ڈسٹریبیوشنز بیچنے کے لیے, انہوں نے ایک سامان بھیجا, ویڈیو بنائے. میں نے نا ٹیبل پہ رکھا سامان, میں نے کہا یار 90% جو ہے نا حصہ کوک پیپسی کا ختم ہو گیا کراچی میں, 90% ختم ہو گیا, لیکن ابھی 10% باقی ہے نا, 10 بھی کرنا ہے. اس کو یہ اسٹار والوں کو دو, اسٹار والوں کو دو. تو اسٹار والوں نے مجھے میں کہا یار ان کو دے دو, کیوں نہیں. الٹیمیٹلی یہیں جابس بے شک یہیں ہیں, وہ جو پیسہ ہے نا ہمیں نچوڑ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, 30,000 آپ کی سیلری ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں 15,000 اس میں سے نا باہر جا رہا ہے ہر سال, میں گارنٹی دیتا ہوں, حساب بھی دے دیتا ہوں. آپ نے وہ جتنے آئٹمس میں نے بولے, میکس, سرف, لی ایکسیٹرا, ہیڈ اینڈ شولڈر, صابن لیا, کوئی آئٹم بتا دو اپنے گھر جو پاکستانی ہو, ایکچوئل پاکستانی اونڈ ہو, پاکستانی ہو. وہ کسی نہ کسی بہانے سے, بھائی ہم کیمیکل لے رہے ہیں, ہم جی رائٹس دے رہے ہیں, ہم جی پیکیجنگ کروا رہے ہیں, ہم جی تنخواہیں دے رہے ہیں, اپنے ایگزیکٹو دے رہے ہیں, ہم پروفٹ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, وہ پیسہ باہر لے جاتے ہیں. تو پاکستان نا نچر کے خالی ہو رہا ہے. یہ مانتا ہوں کہ باہر سے انگریڈینٹس کیمیکلز لانے پڑتے ہیں کبھی کبھار, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اتنی کاسٹ نہیں ہوتی. باقی جو ہے نا وہ ملک کے اندر رہنا چاہیے. تو اگر ہمارے, اور ایک ہیلتھی چیز ہوتی ہے کہ کوئی ہر ملک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے. کیوں ہے کہ ان کے جو برانڈز ہیں جو 200 سال پہلا پیدا ہوئے تھے, پوری دنیا کو انہوں نے آگے لگایا ہوا ہے, اور ہمیں بھی آگے لگایا ہوا ہے. اور یہ ڈگری والے ان کا ایک مقابلہ نہیں کر سکے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈگری والے, یہ ڈگری کی غلط بتی ہے, اس سے اتر جائے. اگر کسی کو بہت شوق ہے تو جاؤ کرو, اپنی زندگی ضائع کرو. میں کیا, میں تو اپنے گھر سے کھاتا ہوں, آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں, میں وہ مجھے تھوڑی کھلاتے ہیں, ٹھیک ہے. 5-6 سال بعد ان کو بھی عقل آ جائے گی کہ آزاد چائے والا صحیح کہتا تھا. سیکنڈ لاسٹ کویسچن, یہ بتا دیں لوگوں کو کہ یہ پوڈ کاسٹ لوگ کیوں دیکھیں, جو ہم ابھی کر رہے ہیں, کیوں دیکھیں لوگ یہ پوڈ کاسٹ, کیا ہے اس میں؟ جاگ جاؤ گے, ایک بڑی جاگی ہوئی نیند پہ آپ سن ہوئے ہیں, حقیقت میں جاگ جاؤ گے. میٹرکس میں 2 پلز ہوتے ہیں, ایک سرخ والی گولی ہوتی ہے, ایک نیلے والی ہوتی ہے. میں آپ کو سرخ والی گولی کھلا رہا ہوں. دی اینڈ, جاگ جاؤ گے, جاگ جاؤ گے. جو حقیقت آپ کو بچپن سے پہلے دن سے بتائی گئی ہے وہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے. آپ ایک گیم کے اندر ہو, آپ کو گیم سے باہر نکال کے دکھاؤں گا کہ مارو حقیقت کیا ہے دنیا کی, دنیا اصل میں چلتی کیسے ہے, سسٹم کیسے چلتا ہے. جاتے جاتے پیغام دے دیں, کاروبار اور پیسے کا ذکر نہیں کرنا, اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا. پیسہ لفظ نہیں استعمال کرنا اور کاروبار لفظ نہیں کرنا. اس نہ سے پیسہ پہلے لفظ استعمال کرنا ہے, نہ کاروبار لفظ استعمال کرنا ہے, نہ اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہے. نوجوانوں کو پیغام دینا نہیں. اس سے پہلے کہ غربت سے, کیمرے پہ کر دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ, کوشش ہے میری کہ تم بھی آزاد ہو جاؤ. واہ واہ واہ. دی اینڈ, سمپل. آزاد کرنے آیا ہوں آپ کو, آپ ابھی آزاد نہیں ہوئے. ناظرین,
चाय कौन जाना नाजरीन, चाय कौन जाना 10, 11, 12 मई 10, 11, 12 मई चाय कौन पे स्टॉल्स लगाओ। 50,000 रुपये से कम की मैं आपको वो मार्केटिंग दूंगा, कोई मार्केटिंग भी नहीं है, तबाह कुन आपको ग्रोथ दूंगा, आपका कारोबार 10 गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। क्यों देखें, मैं सॉरी मैं अपना इश्तिहार कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर बिजनेस को दो चीज़ें ज़रूरत होती है। अगर वो फ्रेंचाइज मॉडल है तो उसको मज़ीद फ्रेंचाइजें चाहिए। KFC यहाँ पे है कि नहीं, 26,000 उसकी फ्रेंचाइजें हैं। हमारा एक ब्रांड बता दो पाकिस्तानी जिसकी 100 भी हों। उम्मीदें रखी हुई हैं, हाँ हम 100 बनाएंगे, लेकिन 100 नहीं है तो आज़ाद चाय वाला उस दिन आपकी 100 कर सकता है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि लाहौर ने साबित कर दिया 100 क्या, फ्रेंचाइज टुडे की 800 प्लस इंक्वायरीज आई हैं। क्या थी उनके पास यार, फास्ट फूड की और फार्मेसी की आउटलेट्स हैं उनके पास, संभालने नहीं हो रहा। उन्होंने क्लोज पता नहीं 27 की हैं, 27 क्लोज किए जब उन्होंने हमें इतला दी थी कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। फिर क्या कि दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है, जो इन यूनिलीवर्स और प्रॉक्टर गैम्बल के पास एक सुपर पावर है। ना तो मोड़ सकते हैं, ना हम किसी वज़न को उठा सकते हैं, वो सुपर पावर नहीं। इनके पास सुपर पावर ये है कि पाकिस्तान की कोई गली, कोई शहर का कोई बड़ा छोटा मॉल, दुकान, ग्रोसरी जिसमें आपको सर्फ ना मिलती हो, डव ना मिलती हो, लाइफ बॉय ना मिलता हो, लेज़ ना मिलता हो, पेप्सी ना मिलता हो, कोक ना मिलता हो, वगैरह वगैरह। इनके पास एक सुपर पावर, इसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप बोलते हैं। ये चीज़ें हर जगह पहुंचा देते हैं। एक शेल्फ पे आप जाते हो, कहते नहीं यहाँ तो 5-10 साबुन है। यार इस हद तक आवाम पागल हो चुकी है या कन्विंस हो चुकी है, ये तो पाकिस्तानी बन गया। ये पाकिस्तानी नहीं है डाल्डा, ये यूनिलीवर का है। डाल्डा पाकिस्तानी नहीं है, ये उन्हीं का है। तो मैं आपको उस दिन उन 3 दिनों में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहा हूँ। क्या आप आओगे, अपना प्रोडक्ट रखोगे? कराची में बनता है, कराची में मर जाता है नॉर्मली जो होता है। उस दिन फैसलाबाद वाला आएगा, कहेगा यार मुझे दे दो। आप उसे बोलो 40 लाख रुपए मिनिमम हर महीने तूने मुझसे माल ख़रीदना है। आपने ना, आपकी अपनी मर्ज़ी, मैंने तो करोड़ का भी देखा है, पॉपकॉर्न को करोड़ रुपए का बिकते हुए देखा है फैसलाबाद में। ठीक है, ये हमारे जो थी हमारी उसकी बदौलत बता रहा हूँ। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है महीने के 30 लाख आपने उठाना है, यहाँ पे 40 लाख उठाना है यहाँ पे। और पाकिस्तान में कितने शहर और कस्बे हैं, बारीकी में जाएं तो 800 बनते हैं, थोड़े हल्का हाथ रखें तो 300-400 बन ही जाते हैं, जहाँ पे आपकी एजेंसियाँ जा सकती हैं। क्योंकि 300-400 वैसे ही एजेंसियाँ हैं। कराची में तो भाई शहर के शहर हैं, कराची में तो 10-10, 20-20 एजेंसियाँ होंगी लेस की, और क्या कहते हैं मुख्तलिफ इलाके होंगे। तो 10-20 यहाँ बेचे ना, तो उन्हीं के जो ट्रक्स पहले जा रहे हैं लेस डिलीवर करने के लिए, उन्हीं के ट्रक्स जो पेप्सी डिलीवर करने जा रहे हैं, वो आपके सामान के भी मुंतज़र हैं। क्यों? आप उन्हें, एक तो उनको भी मोहब्बत है, उनमें भी थोड़ा उन गैरत जाग रही है कि अपनी चीज़ें पुश करते हैं। एक दूसरा, पब्लिक वैसे ही डिमांड कर रही है अपनी चीज़ें। तीसरा, आप उनको ज़्यादा मार्जिन देते हैं। यूनिलीवर क्या दे देता है, 3% 4% पे पाल रहा है उनको। आप उनको 10-20% देंगे, वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी चीज़ें फैलने लग पड़ेंगी। 3 दिन की बात है, 50,000 रुपये कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा था ना, मैं खुद आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लॉस है मैं बर्दाश्त करता हूँ। ठीक है, अगेन वो जाएंगे चुले। अगर चाय कौन यहाँ कामयाब हुआ जिस तरह मेरा जहन है, 700 स्टॉल्स बिक गए, 1 लाख जॉब्स कराची में पैदा होंगी। 1 लाख जॉब्स, या उसके एवज 1 लाख जॉब्स पैदा होंगी। 1 लाख घरों के चूल्हे जलेंगे इंशाल्लाह। कितना हौसला आएगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई तशरीफ़ आवरी के लिए और इतने खूबसूरत कलिमात के लिए, कराची को चुनने के लिए। नाजरीन, कराची आए हैं और आपकी आवाज़ लगा रहे हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ लगा रहे हैं और आपको मिलीनियर बिलीनियर बनाने की आवाज़ लगा रहे हैं। और मैंने देखा है पॉडकास्ट में, गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है शख्सियत का। नाम भी आज़ाद है और तबीयत भी बड़ी आज़ाद है। तो आप भी अगर आज़ाद बनना चाहते हैं तो बस इस मैदान में कूद पड़ें। और सब कुछ तो वो सामने रख दिया। वो क्या है कि हमने तो दिया जला के सरेआम रख दिया, अब आए वही पाए जिसको चाहिए रोशनी। तो आज़ाद भाई ने दिया जलाया है। और एक और भी रुबाइया मैं इनके नाम करता हूँ कि मुझे बस याद आ रहा है बार बार कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त को हिलाना होगा, और कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो उन्होंने दिया जला दिया है, रोशन है, आए उस दिए पर शमा की तरह जमा हो जाएं और उससे रोशनी हासिल करें, मज़ीद लोगों को रोशन करें, पाकिस्तान को रोशन करें। ख्याल रखें अपना, अपने से बढ़ के इस मुल्क का, इसकी सरहदात का, इसकी
نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا. عامر عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ کی امان. السلام علیکم.